اللہ 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 نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کی نشست میں ہم پارہ نمبر 15 کا خلاصہ پیش کریں گے۔ پارہ نمبر 15 جو مشتمل ہے سورہ بنی اسرائیل مکمل اور سورہ کہف کے اکثر حصے پر۔ سورہ بنی اسرائیل کو ہم اگر ترتیب کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو اس کا 17واں نمبر ہے، اور نزول کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو اس کا 50واں نمبر ہے۔ اس سورہ کا نام اس اسرا بھی ہے۔ اسرا کہتے ہیں کہ راتوں رات سفر کرنا، کیونکہ جو سفر معراج ہے وہ 2 حصوں پہ مشتمل ہے۔ پہلا حصہ بیت اللہ سے لے کے بیت المقدس تک، دوسرا حصہ بیت المقدس سے لے کے عرش معلیٰ تک۔ جو پہلا حصہ ہے مسجد اقصیٰ تک، اس کو کہیں گے اسرا، جس کا ذکر ہمیں اس آیت مبارکہ میں مل رہا ہے۔ اور آگے جو بیت المقدس سے لے کے آگے آسمانوں کا سفر ہے اس کو کہیں گے معراج، سفر معراج، اور اس کا ذکر ہمیں سورہ نجم میں ملتا ہے۔ تو یہاں پہ اس آیت میں بتا دیا کہ یہ سفر معراج جو تھا، لیکن عرب میں اس پورے سفر کو سفر معراج کہہ دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی ہے وہ جسمانی کروائی ہے، روحانی نہیں۔ اس طرح یہ حالت بیداری میں ہوئی ہے، حالت نوم میں نہیں۔ اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پہ تشریف لے گئے تو اللہ رب العزت کی زیارت بھی ہوئی، اللہ رب العزت سے ہم کلامی کا شرف بھی ملا۔ اسی طرح 5 نمازیں امت کے لیے دی گئیں۔ جب واپس آنے لگے تو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 تحفے دیے امت کے لیے۔ پہلا تحفہ یہ دیا کہ سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں یہ ہم امت کے لیے بہت بڑا تحفہ اور نعمت ہے۔ اسی طرح دوسرا تحفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے یہ دے کے بھیجا گیا کہ آپ کی امت میں سے جو شخص کبائر میں مبتلا ہوگا لیکن مشرک نہ ہو، ایک وقت کے بعد، ایک سزا دینے کے بعد اس کو اللہ رب العزت جنت میں بھیج دیں گے۔ اسی طرح 50 نمازیں دی گئیں لیکن جو آخر میں 5 رہ گئیں۔ آگے اس پارے میں ہم دیکھتے ہیں تو وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، بنی اسرائیلیوں کا ذکر ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ان کے پاس آئی، موسیٰ علیہ السلام تورات لے کے آئے جو ان کے لیے دستور حیات تھا، لیکن انہوں نے شرارتیں شروع کی تو اللہ رب العزت نے 2 موقعوں پہ ان کو خوب مار پڑوائی۔ پہلا موقع یہ بنا کہ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا۔ یہاں پہ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک مشرک اور کافر کو بھی عباد لنا کہا ہے، کہ یہاں سے یہ ہمیں نصیحت دی جا رہی ہے کہ اگر ہم دین کا کام نہیں کریں گے تو اللہ رب العزت کسی ایسی مخلوق کو لے آئیں گے جو اگرچہ ہم سے بہتر نہ ہوں لیکن پھر بھی اللہ ان کو اس کام پہ لگا سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ پہلی مرتبہ ان کو بخت نصر نے فلسطین پہ حملہ کیا اور اس نے یہودیوں کو خوب ٹھکائی کی، یہاں تک کہ ان کے کئی لوگوں کو مار دیا اور سینکڑوں لوگوں کو اپنے ساتھ قید کر کے بابل لے گیا۔ وہاں پہ 70 سال انہوں نے غلامی اور ذلت کی زندگی گزاری۔ اس کے بعد دوبارہ اللہ رب العزت نے ان کو 70 سال کے بعد خوشحالی دی، لیکن پھر بھی یہ جو شریعت موسوی تھی اس پہ مکمل طور پہ عمل پیرا نہیں ہوئے بلکہ پھر شرارتیں کرنے لگے۔ تو دوسری مرتبہ اللہ رب العزت نے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، اللہ رب العزت نے تیتوس رومی کو ان کی طرف بھیجا۔ اس نے پھر فلسطین پہ حملہ کیا اور یہودیوں کو ٹکا کے مارا، اور اس کے ساتھ ساتھ بیت المقدس کو بھی مکمل طور پہ اس نے مسمار کیا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو بتایا کہ یہ جو اہل مکہ کے، اہل مدینہ کے یہودی ہیں، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو پہلے بھی تمہیں اس طرح اللہ رب العزت نے 2 مرتبہ تمہاری شرارتوں کی وجہ سے مارا ہے، اب بھی باز آ جاؤ۔ نہیں تو فرمایا کہ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم پھر بھی باز نہ آئے نا تو پھر جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کو مدینہ سے نکال کے خیبر تک محدود کیا گیا لیکن پھر بھی اپنی شرارتوں سے باز نہ آئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کو خیبر سے بھی نکال دیا گیا اور آج تک یہ جزیرہ عرب میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اس طرح آگے فرمایا إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، کہ یہ قرآن جو ہے نا یہ رہنمائی کرتا ہے ایسے راستے کی طرف جو اقوم ہے۔ اب اقوم کہتے ہیں کہ ایسا راستہ جو آسان بھی ہو، محفوظ بھی ہو اور منزل مقصود تک پہنچانے والا بھی ہو، کیونکہ قرآن پاک دستور حیات ہے، اس میں عبادات، معاملات، معاشرت، ہر قسم کے آپ کو احکامات ملیں گے۔ جس نے اس کو اپنا لیا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اس طرح فرمایا کہ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ، کہ انسان جو ہے اپنے لیے جس طرح خیروں کو مانگتا ہے ایسے ہی بعض
موقعوں پہ اپنے لیے شر کو بھی مانگ لیتا ہے، لیکن اللہ رب العزت شر کو جلدی قبول نہیں کرتے، بلکہ انسان کے لیے جو خیر کے معاملات ہیں ان کو مقدم رکھتے ہوئے اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے آگے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہاں پہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ذکر کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں یہ بھی کہوں کہ اللہ رب العزت نے یہاں سے اصول کامیابی ذکر کیے ہیں۔ پہلا اصول کامیابی یہ بتایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا بلکہ صرف اسی کی عبادت کرنی ہے۔ یہ تو ہو گیا حقوق اللہ۔ حقوق العباد میں ساتھ ہی اللہ نے ذکر کر دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، جس طرح انہوں نے تمہیں بچپن میں تمہیں پرورش کی ہے تمہاری بڑے احسن طریقے سے، بڑے نرم انداز میں، ایسی اگر وہ دونوں تمہیں بڑھاپے میں ملے یا ایک ملے تو ان کی کسی بات پہ غصہ نہیں کرنا، ایون یہاں تک کہ اپنے ماتھے پہ بل نہیں آنے دینا۔ اس طرح تیسرا اللہ رب نے فرمایا کہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کا حق دینا ہے، جو مسکین ہیں اور جو ابن السبیل ہیں، مسافر ہیں، ان کو جو آپ کے مالوں میں جو آپ کے صدقات واجبہ بنتے ہیں، نافلہ بنتے ہیں مالوں میں، ان کو ادا کرنا ہے۔ اس طرح نمبر 4 پہ بتایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول خرچی نہیں کرنی، جو اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو اس میں فضول خرچی نہیں کرنی۔ اصول کامیابی نمبر 5 اللہ نے ذکر کیا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ، اگر تمہارے پاس مال ہے، کوئی سائل مانگنے آتا ہے تو اس کو جھڑکنا نہیں ہے، بلکہ احسن طریقے سے، اگر اس کو مال نہیں دینا تو احسن طریقے سے آپ نے جواب دینا ہے۔ اس طرح نمبر 6 اصول کامیابی نمبر ذکر کیا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ، کنجوسی نہیں کرنی، کنجوسی نہیں کرنی، کیونکہ یہ دین ہے، نہ فضول خرچی کرنی ہے نہ کنجوسی کرنی ہے، کیونکہ دین اسلام جو ہے یہ اعتدال کا دین ہے۔ اس طرح آگے بتایا اصول کامیابی نمبر 7 وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، بھوک کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل نہیں کرنا، بلکہ رزق کی ذمہ داری رزاق وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اس طرح فرمایا نمبر 8 پہ فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہیں جانا کیونکہ یہ الخبائث ہے اور دیگر گناہوں کو لے کے آنے والا ہے، اس لیے منع فرمایا۔ اور اس طرح نمبر 9 پہ فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، قتل و قتال نہیں کرنا، آپس میں نہیں لڑنا کہ کسی ناحق کسی جان کو قتل کر دینا، ایسا معاملہ نہیں کرنا۔ نمبر 10 پہ فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کو ناحق طریقے سے ہڑپ نہیں کر جانا۔ اس نمبر 11 پہ فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، جو وعدے کیے ہیں، جو معاملات کیے ہیں ان کو پورا کرنا ہے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، نمبر 12 پہ فرمایا اگر وزن کرو تو پورا کرو، اگر کوئی فیصلہ کرو تو حق پہ کرو۔ اس طرح فرمایا وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، کہ جو ترازو اپنے سیدھے رکھو۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور یہ نمبر 14 پہ فرمایا کہ کسی کی جاسوسی نہیں کرنی، اگر کسی کے بارے میں کسی بات کا نہیں علم تو خاموشی سے سائڈ پہ ہو جاؤ، آپ کے ذمہ نہیں ہے اس کی جاسوسی کرنا۔ اس طرح فرمایا نمبر 15 پہ اصول کامیابی نمبر 15 فرمایا کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پہ اکڑ کے نہیں چلنا، نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ آسمان پہ چڑھ سکتے ہو، ذرا عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلو گے تو یہ اللہ رب العزت نے ایک مسلمان کے لیے یہ اصول بتا دیے کہ اس طرح زندگی گزارو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس طرح فرمایا کہ وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرِفَاتًا، یہ باس بعد الموت کا ذکر کر دیا کہ یہ مرنے کے بعد کہتے ہیں ہم کیسے اٹھائے جائیں گے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم لوہے کے بن جاؤ یا پتھر کے بن جاؤ تو اللہ رب العزت پہ قادر ہے کہ تمہیں دوبارہ زندہ کر دیں گے۔ اس طرح فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، طریقے تبلیغ بتا دیا کہ اگر تبلیغ کے لیے جانا ہے تو اس طرح دعوت دینی ہے جو طریقہ اچھا ہو، کیونکہ شیطان چاہتا ہے کہ آپ مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈال جائے، تفریق ہو جائے، تو اس سے بچنا۔ اس طرح فرمایا وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، کہ جب تم سمندروں میں سفر کرتے ہو، جو مشرک لوگ بھی سفر کرتے ہیں، کوئی مصیبت آتی ہے پھر یہ بتوں کو نہیں بلکہ اللہ رب العزت ہی کو پکارتے ہیں۔ اس طرح فرمایا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، یہ یہاں پہ احوال محشر کو ذکر کر دیا کہ جب اللہ رب العزت کے سامنے انسانوں کو پیش کیا جائے گا، جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل گیا وہ تو اس کو پڑھے گا بھی اور خوش ہوگا، جس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا گیا اس کی بدبختی ابھی سے شروع ہو جائے گی اور اس کو اپنی جہنم جو ہے وہ نظر آنی شروع ہو جائے گی۔ اس طرح آگے اس پارے میں اللہ رب العزت نے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، پنجگانہ نماز کا حکم دیا۔ اس طرح ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، تہجد کا حکم دیا کہ اگر تم تہجد پڑھو یہ تمہارے لیے اضافی چیز ہے، اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس کا تہجد کا بہتر وقت تو یہی ہے کہ سونے کے بعد اٹھیں تو فجر کے وقت سے پہلے اس کو ادا کر لیا جائے، لیکن اگر کسی کو ڈر ہو کہ میں صبح نہیں اٹھ سکتا تو وہ عشاء کی نماز پڑھ کے اس کے بعد 8 رکعتیں تہجد کی نیت سے پڑھ لے گا تو اس کو بھی ثواب مل جائے گا۔ اس طرح فرمایا ویسألونک عن الروح، یہ یہودی جو تھے اہل مکہ
جو تھے انہوں نے یہود کے منصوبے کے ساتھ ان کے ساتھ مل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ روح کیا چیز ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب نہیں دیا بلکہ فرمایا قل الروح من امر ربی، میرے رب کا ایک حکم ہے کہ تمہاری ذہنی استطاعت اتنی نہیں ہے کہ تم اس کو سمجھ سکو، تو لہذا صرف اتنا ہی جواب دینے پہ اکتفا کیا۔ اس طرح آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختار کل ہونے پہ نفی کی گئی، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارشیں کرتے تھے یہاں سے چشمہ نکالو، اس پہاڑ کو سونے کا کر دو، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں ان چیزوں پہ قادر نہیں ہوں۔ اسی طرح آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، کہ اللہ رب العزت نے یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کی 9 نشانیوں کو ذکر کیا۔ اب 9 نشانیوں سے مراد یا تو 9 معجزات ہیں اللہ رب العزت نے جو ان کو عصا دیا، ید بیضا دیا، زبان کی لکنت تھی وہ ختم کی، اس طرح سمندر میں رستے بنائے، اسی طرح اللہ رب العزت نے فرعونیوں پر ٹڈی ڈل کا عذاب بھیجا، طوفان بھیجا، جو ان کو مینڈکوں کا عذاب بھیجا اور خون کا عذاب بھیجا، یہ تو 9 معجزات ہیں۔ اگر یہاں سے 9 احکامات مراد لیں تو پھر اللہ رب العزت نے ان کو منع کیا یہودیوں کو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، چوری نہ کرو، نہ حق کسی کو قتل نہ کرو، پاک دامن عورتوں پر تہمت نہ لگاؤ، اور اسی طرح کسی کو قتل نہ کرو، جادو نہ کرو، سود نہ کھاؤ، اسی طرح منع کیا کہ میدان جہاد نہ بھاگو۔ اس طرح آگے اللہ رب نے ذکر کیا قل ادعوا اللہ ود الرحمن، یہاں پہ اللہ کے نام مختلف ہیں، کئی ہیں، کیونکہ اہل مشرک جو تھے وہ کہنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے تو آپ نے کہا یا اللہ یا رحمان، تو وہ آگے سے اعتراض یہ کرنے لگے کہ ایک ایسے نبی ہیں، ہمیں تو دیگر الہوں سے منع کرتے ہیں، دیگر خداؤں سے منع کرتے ہیں، خود 2 معبود بناتے ہیں۔ تو اس پہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نام ہے ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، کہ اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں۔ اسی طرح آگے فرمایا کہ ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بہا، یہاں پہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باواضح بلند قرآن پاک کو نماز میں پڑھتے تھے، مشرکین مذاق اڑاتے تھے، تو اللہ رب العزت نے اعتدال کا رستہ جو ہے وہ بتایا کہ نماز میں نہ تو بہت اونچی آواز سے قرآن پاک پڑھو نہ بہت آہستہ پڑھو۔ اس طرح فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، یہ توحید کا ذکر ہے کہ اللہ رب العزت کو کوئی شریک نہیں ہے۔ آگے اس پارے کے اندر سورہ کہف کا ذکر ہے، کہف کہتے ہیں غار کو، اور اس میں اصحاب کہف کا ذکر ہے، اس لیے اس سورہ کا نام کہف رکھ دیا گیا۔ اگر ہم ترتیب کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو اس کا 18واں نمبر ہے، اور اگر نزول کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو اس کا 69واں نمبر ہے۔ اصل میں واقعہ یہ پیش آیا کہ دقیانوس نامی ایک بادشاہ تھا، اس کے دور میں یہ بت پرست آدمی تھا، اس کے دور میں چند نوجوان توحید پہ آئے، وہ ایک جگہ جمع ہوئے اور یہ بادشاہ ان کو تنگ کر رہا تھا، اس لیے یہ غار میں چھپنے کے لیے گئے، تو اللہ رب العزت نے ان پہ نیند طاری کی، 309 سال تک یہ وہاں پہ سوئے رہے۔ 309 سال کے بعد ان کو جب یہ بیدار ہوئے ہیں تو ایک کو بھیجا انہوں نے کھانا لینے کے لیے گئے، تو 309 سال بعد جب یہ شہر میں گئے وہاں سکہ دیا تو پہچان لیا گیا کہ یہ پرانا سکہ ہے، لیکن اس وقت جو بادشاہ تھا وہ بت پرست نہیں بلکہ توحید پرست تھا، اس کا نام بیدوسیس بتایا جاتا ہے۔ تو اس کے پاس پھر یہ معاملہ گیا، یہ ان سے ملنے کے بعد دوبارہ یہ آئے تو اللہ نے ان کو موت دی، پھر ان کی جگہ پہ کوئی انہوں نے عمارت بنائی جس کو مسجد کہہ لیں، یا انہوں نے اس طرح عمارت بنا کے باہر تختی لگائی، تو یہ واقعہ اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ ہم حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم، اصحاب کہف غار والے اور رقیم جو ان کے بعد تختی لگائی گئی، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے رقیم سے وہ قصہ ذکر کیا ہے جو غار میں کچھ لوگ بند ہو گئے تھے، پھر انہوں نے اپنے اچھے اعمال کو ذکر کیا تو وہ غار کا منہ کھل گیا تھا۔ اس طرح آگے اللہ رب نے فرمایا کہ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ، کہ اللہ رب نے ایسا بندوبست کیا غار میں کہ ڈائریکٹ ان کے جسموں پہ سورج کی روشنی نہیں پڑتی تھی بلکہ ہوات ان سے جاتی تھی، اور اس طرح اللہ رب نے ان کو وہاں پہ زندہ رکھا کہ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا رُقُودًا، کہ ان کو دیکھتا تو وہ یہ سمجھتا کہ وہ جاگ رہے ہیں، سو نہیں رہے۔ اسی طرح فرمایا کہ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اللہ رب العزت ان کو بیدار اس لیے کروایا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں کہ وہ کتنا عرصہ یہاں پہ ٹھہرے ہیں۔ تو ایک کہنے لگا ہم دن کا یعنی صبح لیٹے تھے اب شام ہوئی، بعض کہنے لگے ہمیں 2 دن ہوئے، لیکن اللہ رب العزت کو بعد میں پتہ چلا، ان کو بتایا کہ 309 سال تک وہ یہاں پہ ٹھہرے رہے۔ جب وہ کھانا لینے کے لیے بھیجا تو انہوں نے 2 شرطیں لگائیں۔ پہلی شرط یہ لگائی کہ ایھا ازکا طعاما، کیونکہ جو پہلا دقیانوس بادشاہ تھا وہ بت پرست تھا، تو یہ کہا کہ وہ حلال ذبیحہ لے کے آنا۔ دوسرا یہ کہا کہ ولا یشعرن بکم احدا، کہ دکاندار سے نرمی سے بات کرنا کہ اسے ہمارے بارے میں پتہ نہ چل جائے۔ آگے فقالوا بنوا علیہم بنیانا، کہ انہوں نے پھر جو بیدوسیس تھا، بعض فرماتے ہیں کہ بیدوسیس کے زمانے میں یہ مسئلہ چل رہا تھا کہ آیا اللہ رب العزت انسان کو مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے، تو بیدوسیس نے اپنے ساتھ پوری خلقت کو جمع کر کے میدان میں راکھ کے
راکھ کے ڈیر پہ بیٹھ کے اللہ سے دعا کر رہا تھا، تو اسی وقت اللہ رب العزت نے یہ اصحاب کہف کو زندہ کر کے جگا کے وہاں پہ بھیجا، تو ان کا وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ جب ان کا مسئلہ حل ہوا پھر انہوں نے ان کی جہاں پہ یہ فوت ہوئے تو وہاں پہ ایک عمارت کو انہوں نے تعمیر کیا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اس بارے میں وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ، دو آدمیوں کا ذکر کیا، جو ایک مالدار تھا مال کے اعتبار سے، دوسرا جو تھا اس نے اپنا مال و دولت جو تھا وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ اب یہ دوسرا جو دوست ہے اس کا جو غریب ہے وہ اس کو سمجھاتا تھا کہ تمہیں اللہ نے مال و دولت دیا ہے تو اس پہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ اس طرح کے جملے کہا کرو، لیکن وہ اپنی مستی میں تھا کہ نہیں یہ میرے پاس مال ہے یہ ہمیشہ رہے گا۔ تو جب اللہ رب العزت نے اس سے وہ ختم کر دیا تب اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے، اس سے پہلے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس پہ قادر کل ہوں۔ اس طرح فرمایا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ اللہ رب العزت نے یہ جو تمہیں مال و دولت دیا ہے یہ دنیا کی زینت ہے، لیکن تمہارا مقصود یہ نہیں ہے بلکہ تمہارا مقصود نیک اعمال ہیں، اگر کر لو گے تمہیں فائدہ دے گا، نہیں تو یہ اولاد نے بھی اور مال میں نے بھی ادھر ہی رہ جانا ہے۔ اسی طرح آگے اللہ رب نے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُوبًا، یہاں سے اللہ رب العزت نے موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے قصے کو ذکر کیا ہے۔ اصل میں یہ سورہ کہف جو ہے یہ اہل یہود نے سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیا تھا کہ آپ ہمیں روح کے بارے میں بتائیں، روح کس چیز کا نام ہے، اسی طرح ہمیں اصحاب کہف کے بارے میں بتائیں، اسی طرح ہمیں ذوالقرنین کے بارے میں بتائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں کل بتا دوں گا، لیکن انشاءاللہ نہیں کہا۔ اسی پہ اللہ رب العزت نے پھر تنبیہاً 15 دن تک وحی نازل نہیں کی، اس لیے اسی بارے میں کہا گیا کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ جب بھی کوئی کام کرنا ہو تو پہلے کو انشاءاللہ۔ 15 دن بعد جب وحی نازل ہوئی تو اصحاب کہف کا بتایا گیا۔ اب یہاں سے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے قصے کو ذکر کیا جائے گا، کیونکہ اس کا بیشتر حصہ جو ہے وہ 16ویں پارے میں، انشاءاللہ یہ قصہ ہم 16ویں پارے کے ساتھ پڑھیں گے۔ دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اللہ رب العزت اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔